درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا، صلاة تفرج بها الكرب وتحل بها العقد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ولا كفو له ولا ولد له، وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور علماء طلباء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ اور ان میں تأثیر اور ان کے اثرات، انوار، برکات اور قبولیت نصیب فرمائے، آمین۔ جو سورت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے، اور قرآن مجید کی یہ 3 چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ قرآن مجید کی 3 چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ اخلاص، سورۃ کوثر اور سورۃ عصر،
والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قرآن مجید کی ان چھوٹی صورتوں میں سمندر علم موجود ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس کے ہر جملے پھر ہر آیت ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم رکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ ان صورتوں میں سے سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مضمون رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے۔ اور سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو انعامات دیے ہیں ان انعامات کا تذکرہ ہے۔ توحید و رسالت، توحید و سیرت کا تذکرہ ان دو صورتوں میں ہوا۔ سورۃ عصر میں امت کے متعلق بیان ہے، امت کے لیے ان اعمال کا بیان ہے جن اعمال میں امت کے لیے کامیابی ہے، تو امت کا بھی تذکرہ۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی نے اپنی پوری شریعت کا تذکرہ کیا ہے، جس میں چلنے والوں کی کامیابی کا بیان، نہ چلنے والوں کے لیے خسارے کا بیان ہے۔ اب ہر چیز ہوگی ان تین صورتوں میں۔ سورۃ اخلاص ہی کا آج مختصر بیان ہونا ہے۔ سورۃ اخلاص، اخلاص تو چونکہ اس میں اللہ تعالی کی توحید کا بیان ہے، تو اس کا معنی ہے کہ توحید کے اندر اخلاص ہو، اللہ تعالی ہی کی عبادت ہو، خالصتاً صرف اللہ ہی کو معبود سمجھنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو یہ ہے اخلاص۔ اس صورت میں توحید کے متعلق اخلاص کا بیان ہے۔ تو بندہ اللہ تعالی سے توحید میں اخلاص مانگے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ عبادت میں اخلاص رکھے، جس کا معنی ہے کہ ریا نہ ہو۔ اخلاص کے اندر کئی معانی ہیں۔ بھئی اخلاص ہو عبادت میں، کسی کو دکھلاوا سنوانا نہ ہو۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کوئی دوسرا بھی مطلوب ہو کہ وہ مجھے دیکھے، میری تعریف کرے، مجھے نیک سمجھے، اب اس کے اندر اخلاص نہ رہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص نہ رہا۔ اگر بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو توحید میں اخلاص نہ رہا۔ اس لیے اخلاص بڑی چیز ہے۔ ویسے تو اخلاص کا مضمون ہی لمبا ہے، تمام امور کے اندر بندے میں اخلاص ہو، بندہ مخلص ہو، بندے میں خلوص ہو، لیکن یہاں پر اخلاص فی التوحید ہے۔ توحید یہ ہے تمام دینی امور کے لیے منبع، سرچشمہ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقائد و اعمال میں اصل چیز عقائد میں، ایمانیات میں بنیادی عقیدہ، بنیادی ایمان یہ توحید ہے۔ اس کے بعد بقیہ عقائد۔
اس لیے توحید یہ اصل الاصول ہوئی، تمام امور کی بنیاد ہوئی۔ اگر کسی آدمی میں توحید نہیں ہے، اس کا کوئی عقیدہ معتبر نہیں، اس کا کوئی عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ آدمی کے لیے تمام امور میں ابتداءً بھی یہ توحید ہو، انتہاءً بھی توحید ہو۔ اگر آدمی توحید کو نہیں اپناتا اور عمل پہ عمل کرتا جائے، اس کے عملوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ آدمی توحید کو اپنا کر تمام نیکیاں کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اگر آخر میں اس کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوتا، توحید کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان پہ نہیں ہوتا، ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، یہ آخر کا کفر، آخر کا شرک ساری زندگی کی عبادات کو ختم کر دیتا ہے۔ ساری نیکیاں حبط، ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ ایمان اور توحید کتنی اہم اور کتنی بنیادی چیز ہے۔ توحید سے بندے کو اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ حصول معرفت میں بھی بنیادی چیز ہے۔ توحید اور ایمان سے بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور اللہ کے ما سوا سے آدمی کا پورا تعلق یعنی عقیدت اور اعتقاد سب ختم۔ یہ توحید ہے۔ توحید بندے کو اپنے رب کا بنا دیتی ہے۔ توحید کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورت صرف اور صرف توحید کے مضمون پر مشتمل، اللہ تعالی کی ذات و صفات کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ سورت تمام سورتوں میں سب سے افضل سورت ہے، کیونکہ اس کا مضمون سب سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی مکمل اللہ تعالی کی ذات، صفات اور توحید پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی قرآن مجید کی تمام تر آیات کی سیدہ ہے، افضل ہے۔ حدیث میں اس آیت کو افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ توحید کا مضمون ہے نا، توحید تو سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ توحید پر مشتمل سورت کا مقام بھی اعلیٰ، توحید پر مشتمل آیت کا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہو گیا۔ تو آیت الکرسی یہ سیدۃ الآیات ہے، افضل الآیات ہے۔ پھر اس کی پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، اسی طرح سورت اخلاص کی پڑھنے کی بھی فضیلتیں ہیں۔ تو اسی سے پھر سمجھ آیا کہ توحید کس قدر اعلیٰ، ارفع اور افضل ہے، کہ اسی کے مضامین پر مشتمل آیات، ان کی شان بھی سبحان اللہ۔ یوں تو اللہ کا پورا قرآن ہی سبحان اللہ، اللہ کی کلام سبحان اللہ، اللہ کی کلام ہے۔ پھر کلام اللہ مضامین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے پھر اس کی امور میں اور امتیازی باتیں آیا کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید نصیب فرمائے۔ اس کی ابتدا ہی فرمائے قل، آپ فرما دیں، هو اللہ احد۔ ایک ایک جملہ اللہ تعالی کی ذات کے متعلق ہوا، وہی
ہوا اگر وقفاً پڑھیں گے تو ہو، قل ہو اللہ یوں بھی پڑھا جاتا ہے، قل ہو اللہ احد، ہوا بھی اللہ تعالی کی ذات کے لیے، اور آگے لفظ اللہ تو ہے ہی اللہ کا نام، احد اللہ کی وہ صفت ہے جس میں اللہ تعالی کی توحید کا بیان ہے، وہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ پھر فرمایا اللہ اللہ، پھر اللہ کا نام آیا، پھر ہے الصمد، اللہ تعالی ساری مخلوق سے بے نیاز اور ساری مخلوق اس کی نیاز مند ہے۔ یہ دونوں جملوں کے ملانے سے الصمد کا معنی مکمل ہوتا ہے۔ صرف بے نیاز کرنا اس لفظ کا ایک جزوی معنی اور اس کے ایک پہلو کا ذکر ہے، جس میں صرف یہ ہے کہ اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، سارے اسی کے نیاز مند ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ اللہ کسی کے محتاج نہیں، کسی عبادت کے محتاج نہیں، کسی کی اطاعت کے محتاج نہیں، اور ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اپنے ایک ایک لمحے میں، اپنے وجود کے ایک ایک ذرے کے وجود میں بھی، بقا میں بھی اسی کے محتاج ہیں۔ ہر لمحہ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف سے بندے کے لیے نعمتوں کا انقطاع، بندہ منقطع، اللہ اس کی آکسیجن کو بند کر دیں، یہ آ رہی ہے مفت میں، اگر یہ نہ ہو بندہ نہیں، دھڑکتا دل رک جائے، بندہ نہیں، کام کرتا پھیپھڑا اور رک جائے، بندہ نہیں، یہ ہر چیز میں بندہ اللہ کا محتاج، صرف دنیاوی امور میں نہیں، دینی امور میں بندہ اللہ کا محتاج، عبادت میں بندہ اللہ کا محتاج۔ ہم محتاج ہیں اس کی نماز پڑھیں، ہم محتاج ہیں سجدے کے، ہم محتاج ہیں روزے کے، وہ ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں، وہ ہماری نماز کے محتاج نہیں، وہ ہمارے سجدوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، ایک ایک جملہ بھی ایسا کہ سبحان اللہ، مگر ہر جملے کی پوری تشریح تو کی جا سکتی نہیں، اور نہ ہی ہر جملے کی کما حقہ تشریح بندے کی سمجھ میں آوے۔ آگے فرمائیں لم یلد، لم یلد یہ بھی اللہ کی صفت، ولم یولد یہ بھی اللہ کی صفت، ولم یکن لہ کفوا احد یہ بھی اللہ کی صفت، سب کی سب اللہ کی صفتوں کی بات ہو گئی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد اللہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے مثل کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا، ولم یکن لہ کفوا، کفو نہیں، اس کی مثل نہیں ہے، نہ ذات میں اس کی مثل، نہ صفات میں اس کی مثل، نہ افعال میں اس کی کوئی مثل، اس کی کوئی مثل نہیں، ذات میں نہیں، صفات میں، پھر اس کی صفتیں بہت ہیں، رحمان کی صفت میں اس کی مثل کوئی نہیں، رحیم کی صفت میں اس کی مثل کوئی نہیں، غفار کی صفت میں اس کی کوئی مثل نہیں۔ اگر دنیا میں کسی کے اوپر لفظ رشید کا بولا جائے آتا ہے، نافع کا، مالک کا، کہتے ہیں نا یہ مالک، مگر یہ مالک اس کا معنی اور ہے، اللہ مالک ہیں پوری کائنات کے، اتنی چیزوں کے مالک ہیں، ساری دنیا مل کے بیٹھے اور ان چیزوں کو لکھنا شروع کرے جن کے اللہ مالک ہیں، لکھ ہی نہیں سکیں گے، لکھنا تو دور کی بات ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کتنی چیزوں کے مالک ہیں، کیا لکھیں گے۔ اور کسی اور کے لیے لفظ مالک کا نام آیا یا مالک کی صفت بولی گئی، یہ فلاں اس چیز،
وہ ایک جزوی سی چیز کا مالک ہوتا ہے، اتنی تھوڑی سی چیز کا مالک ہوتا ہے، روتا رہتا ہے میں اور بھی کسی چیز کا مالک بن جاؤں، اتنے کہوں اور اتنے پیسوں کا مالک بن جاؤں۔ اب سمجھ آ گیا اللہ کی کسی صفت میں اللہ کی کوئی مثل نہیں، اسی ایک جملے کے اوپر بندہ بیٹھ جائے، کرتا جائے، تشریح کر نہیں سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی مثل کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی ولی، کوئی اللہ کی مثل ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے برابر کسی کو برابر قرار نہ دیا جائے، نہ اس میں کہ کسی کو مشکل کشا کہا جائے، نہ اس میں کہ کسی کو حاجت روا کہا جائے، نہ اس میں کہ کسی کے آگے آدمی جھک کے کھڑا ہو، نہ اس میں کہ کسی کے آگے سجدے کرے، نہ اس میں کہ کسی کا طواف کرے، نہ اس میں کہ کسی کے لیے نظر ہو، نہ اس میں کہ کسی کے لیے نیاز ہو، نہ اس میں کہ کسی کے لیے منت ہو، نہ اس میں کہ کسی کے لیے منوتی ہو، نہ اس میں کہ کسی سے بندہ جائے اور کہے مجھے بیٹا دے دو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی توحید کی باتیں، میرے اللہ ہیں، وہ اللہ ایک ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ ایک ہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں، وہ اللہ ایک ہیں عبادت میں، وہ اللہ ایک ہیں معبودیت میں، وہ اللہ ایک ہیں مسجودیت میں۔ سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے۔ میرے اللہ کی توحید تمام تر امور میں سب سے اعلیٰ، سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر کسی میں توحید نہیں ہے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، سر ٹکراتا رہے عبادت میں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے میرے اللہ کی توحید ضروری ہے۔ خیال کیا کرو، آدمی کہتا ہے میں توحید پر ہوں، آدمی کہتا ہے میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، مگر اس آدمی کے اندر شرک والی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ کوئی یوں بھی ہوا کرتے ہیں، کسی قبر کے آگے سجدے کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو سجدے اور کو کرتا ہے، تو مسلم کیسا، تو مومن کیسا، تو موحد کیسا، تیری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ ہو نہیں سکتی ہے۔ آدمی اللہ ہی کو مانے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ یہاں سجدے بھی اوروں کو کیے جائیں، نذرانے بھی اوروں کے لیے دیے جائیں، اور بندہ کہے میں مومن موحد ہوں، ہرگز نہیں، ایسی کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ عبادت کی قبولیت کے لیے توحید کی بنیاد ضروری ہے۔ اگر کوئی درخت ہو اس کی جڑ خشک ہو جائے، درخت رہے گا؟ بس یہ تو بات ہے توحید کی۔ توحید تو بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں ملک شام تشریف لے گئے، وہاں کچھ امور تھے، وہاں انہوں نے ایک بڑھیا کو دیکھا، نصرانیہ تھی، نصرانی لوگ عقیدے میں شرک رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کہتے تین خدا ایک خدا ہو۔ وہ نصرانیہ عورت اپنے مذہب کے لحاظ سے، اپنے عقیدے کے لحاظ سے زندگی کی ابتدا سے عبادت میں لگی، جیسے ان کے راہبوں کی عادت، ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا راہبہ، اس کو نن بھی کہتے ہیں، وہ ساری زندگی عبادت میں رہی، اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتی رہی، کر کے بالکل بڑھیا ہو گئی، کر کے اتنی بڑھیا کمر اس کی خمیدہ ایسے ٹیڑھی ہو گئی، جھک کے چلتی تھی، چہرے پہ جھریاں ہی جھریاں تھی، نگاہ کمزور تھی، مگر عبادت میں لگی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے دیکھا، رو پڑے، فرمائے کہ یہ عورت اپنی ایک لگن کے ساتھ ساری زندگی ایک مقصد کے لیے عبادت میں لگ گئی، زندگی اسی میں اپنی تمام کر دی، مگر روئے اس بات پر کہ اس کی ساری عبادتیں
ساری زندگی کی عبادتیں رائگاں گئیں، ساری زندگی کی عبادتیں ضائع ہو گئیں۔ سبق یہ آیا اگر توحید نہیں ہے ساری زندگی کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، ساری زندگی کی عبادت کی کوئی وہ ایک ٹکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ توحید نہیں ہے ساری زندگی کی عبادتیں ختم۔ توحید توحید ہے۔ عبادتوں کی قبولیت کے لیے ابتدا میں بھی توحید ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ اور عبادتوں کے لیے آخر تک بھی توحید ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھا ہے نا؟ اگر آدمی ساری زندگی عبادت کرتا رہے آخر میں شرک کرے، اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ ہمیشہ دعا کیا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اللہ خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ فرمانا، اللہ خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا مانگا کرو، خاتمے کا کوئی پتہ نہیں۔ میں اور آپ اپنے مستقبل کے بارے میں اندھیرے میں ہیں، مستقبل کو وہی جانتا ہے، مستقبل اسی کے قبضے میں، ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے، اسی سے مانگا کر۔ اللہ معاف فرمائے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی عبادت میں ہوتے ہیں اور آخر میں پھنس جاتے ہیں، شرک میں آ گئے۔ ایسے بہت سارے واقعات، بہت سارے واقعات، بہت سارے لوگوں کے حالات ہیں، آخر میں خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، لا الہ الا اللہ سے محروم ہو گیا، شرک میں کفر میں موت آئی۔ اسی وجہ سے ساری عبادتیں ختم۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ساری زندگی کی عبادتیں حبط ہو گئیں۔ ایمان بڑی چیز ہے، توحید بڑی چیز ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت گم ہیں، دنیا کے اندر بہت گم ہیں، دنیا کے اندر مگن ہیں، مستغرق ہیں، اور اپنے آپ کو وہ کامیاب سمجھتے ہیں، اور اپنی اسی زندگی کی کامیابی کو وہ لوگوں کے اندر بہت ابھارتے بھی ہیں، بہت پھیلاتے بھی ہیں، لوگوں کا یہ ذہن بناتے ہیں زندگی ہے تو یہ ہے، زندگی ہے تو یہ ہے، معاش ہے تو یہ ہے، کاروبار ہے تو یہ ہے، اور لوگ ان کی انہی اشتہاری مہم میں، انہی کی اسی ترغیبی مہم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہی سب کچھ ہے۔ آج دنیا یورپ کو دیکھو، آج دنیا کفر کو دیکھو، آج امریکیوں کو دیکھو، آج دنیا کے تمام کافروں کو دیکھو، جو دنیا کی چمک میں، جو دنیا کی دمک کے اندر اسی چمک اور دمک کو ایسا شو دیا، مسلمان بھی متاثر ہوتے چلے گئے۔ مسلمانوں نے سمجھا ہی زندگی وہ ہوتی ہے جو ان یورپیوں کی ہے، دنیاوی زندگی وہ ہے جو برطانیہ کے شہزادے کی ہے، اور زندگی وہ ہے جو امریکہ کے ٹرمپ کی ہے، زندگی وہ ہے جو ارب پتی لوگوں کی ہے۔ کیسے مزے میں رہتے ہیں، کھانا کیسا، پینا کیسا، عیاشی کیسی، ننگ دھڑنگ ہے، کوئی پابندی نہیں، جو چاہے کریں، لوگ اسی میں حیران۔ مگر جانو یہ ساری دنیاوی زندگیاں، یہ دولت، یہ حکومت، یہ قوت، یہ معاشیت اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بندے میں ایمان نہیں، بندے میں توحید نہیں ہے، ایمان نہیں، توحید نہیں، ساری دنیا کی دولت بھی ہو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دنیا کا ایک بادشاہ تھا، نام اس کا تھا شداد، پوری روئے زمین کا حکمران تھا، اور اس نے ایک جنت بنائی تھی، اللہ کی جنت کے مقابلے میں کہا تھا مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایمان کی ضرورت نہیں، جس ایمان کے بدلے میں جنت ملا کرتی ہے، میں ویسی جنت یہاں بنا کے دکھلاتا ہوں۔ اس نے جنت بنائی، سونے اور چاندی کی بنائی، ہر طرح کے اس نے وہاں پھلدار پھولدار درخت لگا دیے اور دودھ کی نہریں چلا دی، دنیا کی خوبصورت لڑکیاں اسی کے اندر رکھ دی۔ ایسا وہ آدمی، مال بھی خوب، دولت بھی خوب، پوری روئے زمین کا حکمران تھا، مگر بتلاؤ دنیا کا وہ
حاکم، پوری دنیا کا وہ بادشاہ، اتنی بڑی دولت رکھنے والا، جب اس کے دل کے اندر میرے اللہ پہ ایمان نہیں تھا، وہ میرے اللہ کی توحید کو نہیں مانتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں تھا، تو کیا مرنے کے بعد اسے یہ بادشاہی، اسے یہ دولت کسی کام میں آئی؟ اس نے اسے کوئی کام کرنے دیا؟ کوئی نہیں، بلکہ جب وہ مرنے لگا اپنی جنت کو تب دیکھنے کے لیے آئے کہ مکمل ہوئی، مگر جب اپنی جنت کے گیٹ پہ پہنچا ملک الموت ایک فقیر کی شکل میں آ گیا۔ قصہ مشہور ہے، قصہ بیان نہیں کرنا مقصود، آ گیا بتلانا تھا دنیا کا بادشاہ یہ فقیری شکل والا ملک الموت تیری روح قبض کرتا ہے، تیری پوری دنیا کی بادشاہی، تیری پوری دنیا کی قوت تجھے موت سے نہیں بچا سکتی ہے، تجھے موت سے نہیں بچا سکتی ہے۔ بھائیو، اگر کسی میں توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ بادشاہ ہو کر کے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قارون کو جانتے ہو، جس کے خزانوں کے تذکرے قرآن میں ہیں، دنیا قارون کے خزانوں کی مثال دیا کرتی ہے، بڑا دولتیا تھا، مگر اسے اس کی دولت نے کوئی کام دیا؟ دولت، وہ بھی تو عجیب قصہ ہے۔ میرے اللہ پکڑتے ہیں تو کیسے پکڑنے کی بھی عجیب، شداد کی پکڑ دیکھ لی تھی کیسے اللہ نے پکڑا، کہاں پکڑا، اور قارون کو اللہ نے کیسے پکڑا؟ اپنے گھر میں تھا، بڑی عیاشی کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ فرماتے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو بھی زمین میں دھسا دیا ہم نے، اس کے گھر کو بھی، گھر بھی نیچے، بندہ بھی نیچے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، بتلا دیا گیا تیری یہ دولت، تیرا یہ خزانہ، تیرے جو آگے پیچھے تیرے نوکر چوکر چمچے کنچے یہ تمہیں کوئی کام نہیں دیں گے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ نہ خود میں طاقت تھی، نہ جماعت بچانے والی تھی، کس وجہ سے آج اس دنیا پہ، آج اپنی فوج پر، آج اپنے بم پر، آج اپنی ایٹم بمی پر، اس بات پر ہم فوج ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم ہائیڈروجن بم رکھتے ہیں، ہم ایٹم بم رکھتے ہیں، ہم ایسے کس وجہ سے اس فخر میں پڑتے ہو؟ میرے اللہ نے تو کہانیاں پیچھے کی سنا دی ہیں۔ ایمان نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، اس لیے گوروں کی گوریت پہ مت جاؤ، گوروں کی عیاشیت پہ مت جاؤ۔ وہ اپنی عیاشیت کے جو اشتہارات دیتے ہیں مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے، اپنے جیسا بنانے کے لیے، کبھی ان کی باتوں میں نہ جاؤ، میرے رب کی باتوں کی طرف جاؤ۔ ابو لہب خوبصورت کتنا تھا ہے بتا، خوبصورت، گورا چٹا، اور پھر اس کی رخساروں پر نا خوبصورتی سے سرخی آ جایا کرتی تھی، لوگوں نے خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا تھا، شعلے والا۔ مگر اسے یہ خوبصورتی بچا سکی تھی؟ ایمان جو نہیں تھا، توحید جو نہیں تھی۔ اور ادھر بلال حبشی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ہر لحاظ سے تو دیکھو دنیا والوں کی نظر میں کوئی ترتیب نظر نہیں آتی ہے، ترتیب نظر نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں، اللہ ایسا بنا کے ایسوں کو دکھلاتے ہیں دنیا کے آگے۔ بلال غلام تھے دنیا کے اندر، تب بھی اب بھی، اب تو غلام ہوا نہ کریں مگر غلامی کا تصور تو ہے دنیا میں، اب بھی تب بھی غلاموں کو سب سے حقیر تر سمجھا جاتا ہے، کم تر سمجھا جاتا ہے۔ بلال غلام تھے، غلام بھی کیسے تھے؟ حبشی تھے، لوگوں میں حبشی رنگ کے کالے ہونے کی وجہ سے بہت کم تر سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت اللہ نے ایسا بنانا تھا، اللہ نے ہمیں دکھلانا تھا وہ رنگ کے کیسے تھے، وہ حبشی تھے، حبشیوں کا سر، حبشیوں کا چہرہ، حبشیوں کا ناک ذرا عجب سا ہوا کرتا ہے، وہ حلیا سے یوں، پھر اللہ نے یوں بھی کر کے دکھلایا۔ حضرت بلال حبشی مکے کے گلیوں میں گھسیٹے جاتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اور کم ہو گئے، اور کم، وہ جو گھسیٹے جاتے ہیں، اللہ نے دکھلایا، اللہ نے دکھلایا۔ بھائی دنیا کے لحاظ سے کوئی بات نہیں تھی، دنیا کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ شکل سے، نہ صورت سے، نہ رنگ سے، نہ حریت کے لحاظ سے، نہ کوئی عزت کے لحاظ سے، کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر اللہ نے ایمان دے دیا، اللہ نے ایمان دے دیا، اللہ نے توحید دے دی۔ قیامت تک کے رہنے والے مسلمانوں کو سبق کون سی چیز ہے قابل رشک، کہ
کس کو دیکھ کر کے اپنے لیے کون سی ترجیحات کو اختیار کرنا ہے، یہ سبق میرے اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ وہ بلال کو دیکھ، کوئی چیز نہیں دنیا کی، دنیا کے لحاظ سے بالکل ہیچ ہیں، دنیا کے لحاظ سے بالکل کم ہیں، مگر سبحان اللہ ایمان کی اللہ نے دولت عطا فرما دی۔ پیارے کتنے بنے، محبوب کو بھی پیارے، امام الانبیاء کو بہت پیارے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کو اپنا خادم بنا دیا تھا، بلال آپ کے خادم تھے، اللہ نے مقام ایسا عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنت جاتا ہوں بلال تیرے چلنے کی آہٹ میرے آگے آگے ہوتی ہے۔ یہ ہے بلال، کس وجہ سے یہ مقام ملا، کس وجہ سے یہ حیثیت ملی، بتلاؤ۔ دنیا کا وہ کافر جو فرعون کہا جاتا تھا، آج اس کی کوئی کسی کے دل میں حیثیت ہے، کافر بھی اس کی مثالیں نہیں دے سکتے ہیں، ان کے ہاں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایمان والوں کے ہاں تو وہ ذلیل تر انسان کہا جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، کوئی اس کی عزت نہیں، مگر بلال سبحان اللہ نام آئے تو دل میں محبت آ جائے، بلال کی شکل آئے اور محبت آ جائے، وہاں رنگ کیسا ہے، وہ غلام تھے یا آزاد تھے، یہ باتیں بات کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بلال تھے، وہ مومن تھے، وہ موحد تھے، وہ پیغمبر کے خادم تھے، وہ مسجد نبی کے مؤذن تھے، وہ مسجد حرام کے پہلے مؤذن تھے۔ حیثیت اسی کی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی توحید تو میرے اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید بہت بڑی نعمت ہے، توحید نہیں ہے تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلے بھی کہا کرتا ہوں پھر بھی سن لو، جب وہاں آدمی ہوگا ایمان نہ ہوگا، وہاں چاہے گا کہ اگر آج میرے پاس پوری روئے زمین کی دولت ہو، بلکہ آگے سنو، آج میرے پاس اتنی دولت ہو جتنی کہ دنیا میں بھی نہ تھی، یعنی پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہو، دنیا میں یہاں نہیں ہے، پوری روئے زمین سونے سے بھری ہوئی ہو، آج دے دوں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، بچ جائے گا؟ اتنی چیز ہوگی بھی نہیں، چلو ہو بھی جائے، ہو جائے، فرضاً ہو جائے، اللہ کے عذاب سے بچے گا؟ اللہ نے نہ فرما دی، قرآن میں ساری چیزیں پہلے ذکر کر دی۔ یہ اور دوسری طرف ایک فقیر بے نوا، ایک فقیر، ایک مسکین ہے، دنیا میں کچھ نہیں رکھتا، رہنے کے لیے جھوپڑا ہے، پہننے کے لیے چیتڑے ہیں، دنیا کو حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ لا الہ الا اللہ رکھتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، توحید بڑی چیز، بھائیو ایمان بڑی چیز ہے۔ اس ایمان کی دولت اور نعمت کے آگے دنیا والوں کی دولت کو مت دیکھا کرو، دنیا والوں کی بادشاہی کو مت دیکھا کرو، ان پہ رشک مت کیا کرو، وہ کوئی چیز نہیں، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ اصل حیثیت ایمان کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اصل حیثیت قرآن کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اصل حیثیت حدیث کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اصل حیثیت مسجد کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک مسجد جو چھوٹی سی بھی ہو، دنیا والوں کے تمام گھر بلکہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے محل اس کے آگے قربان کر دیے جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسجد کی حیثیت، مدرسے کی حیثیت، قرآن اور حدیث پڑھنے کی حیثیت، ان حیثیتوں کو اہمیت دو، ان حیثیتوں کو اپنانے کی کوشش کرو، اللہ کے طالب بن جاؤ، اللہ کے عالم بن جاؤ، اللہ کے مومن بن جاؤ۔ میرے اللہ کو یہ صفتیں بہت پیاری ہیں، اللہ کے آگے بادشاہ ہونا، وزیر ہونا، دولتیہ ہونا، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ایک ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں سب ہم جیسے بن جاؤ، ہم جیسے بن جاؤ، اور ہم جیسی چیزوں سے بن کے آتے ہیں، سکول و کالج اور یونیورسٹیاں، تم ویسے بن جاؤ
بننے کے لیے یہ تیار نہ ہوئے. فقیر بے نوا بننا قبول مگر طالب ہونا پسند ہے. مسکین ہونا قبول مگر طالب ہونا پسند ہے. ہاں کم تنخواہ ہونا قبول مگر طالب العلم ہونا بڑی چیز ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے ہی نہ رہیں. کیسے نہ رہیں؟ مدرسوں کو سکول و کالج جیسا بنا دیا ہے. کبھی کبھی ان وزراء کے بیان بھی سن لیا کرو. ہمارے لیے دکھ نہ ہو تو میرے رب کے قرآن کی وجہ سے تو دکھ ہوا کرے, میرے پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے تو دکھ ہوا کرے. یہ مدرسہ مسجد کسی مولوی کا نہیں, کسی عالم کا نہیں, کسی طالب کا نہیں, میرے رب کے قرآن کا مدرسہ, میرے پیغمبر کی حدیث کا مدرسہ, جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے, جہاں حدیث پڑھی جاتی ہے, جہاں قال اللہ و قال الرسول کی باتیں. دکھ ہوا کرے آج دنیا ہم سے چھیننا چاہتی ہے. بڑے مزے سے بیان دے دیے جاتے ہیں, احساس تک نہیں ہوتا, پرواہ تک نہیں ہوتی, یہ تک احساس نہیں ہوتا تمہاری اس طرح کی باتوں سے. ایسے مدرسوں کے مسکینوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کے دل کو دکھانا بھی عذاب کا سبب ہو جاتا ہے. مذاق بنا رکھی ہے. میرے اللہ ہم سب کو مسجد و مدرسے والا بنائے. آمین کہو. کیسے بنائے؟ یا طالب بنے, یا عالم بنے, یا ان کے نوکر بن جائے. بس ایسے نسبت ہی حاصل ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. ہمارا تو یہ خیال ہوتا ہے جتنی بھی مصیبتیں ہیں, جتنی بھی ہیں, یہ گناہوں کی وجہ سے. خیال ہی کیا ہے, یہ باتیں تو قرآن اور حدیث کی ہیں. تو اس کے لیے پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کرونا بہت ہے, وبا بھی بہت ہے, باتیں بھی بہت ہیں. کیا ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا بھی چاہا؟ کیا ہم نے مسجدوں کی طرف رخ کرنا بھی چاہا؟ مدرسوں کی طرف رخ کرنا بھی چاہا؟ اپنی زندگی کے لیے اندر کوئی تبدیلی بھی ہم لائے؟ کوئی پرواہ تک نہیں, کوئی احساس تک نہیں. اسی انداز میں بس ہم چلے جا رہے ہیں. یہ مدرسے آباد ہوں, یہ قرآن حدیث پڑھنے کی برکتیں ہیں. اور جگہ جتنی مشکلات ہیں, اور ایسے جگہوں میں جہاں قرآن حدیث ہو ویسی تو مشکلات ہوا نہیں کرتی. ہم کہتے مدرسے بند نہیں ہونے چاہیے. کیا مشورہ ہے آپ کا؟ قرآن بھی ہو, حدیث بھی ہو, پڑھنا بھی ہو, پڑھانا بھی ہو. پہلے زمانے میں جب اس طرح کی مصیبتیں اور وبائیں آیا کرتی تھیں, لوگ مسجدوں میں آ جایا کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے, روتے تھے, سجدے میں گرتے تھے, اللہ مصیبتیں ٹال دیا کرتے تھے. ہماری بھی یہی بات ہمیشہ ہونی چاہیے. اللہ کے آگے بندہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا رہے. اللہ ان سب امتحانوں سے محفوظ فرمائے. ایسے اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. یہ ابتلاءات مومنین کے لیے تو رحمت, کہ گناہ گاروں کے لیے گناہ گرتے ہیں, نیکوکاروں کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. مگر یہ فاسقوں اور کافروں کے لیے عذاب کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام ابتلاءات سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحدین کاملین میں سے بنائیں. ایک بار سب کو هو اللہ احد پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پڑھ لیا؟ پڑھنے سے اللہ قرآن مجید کی 1/3 پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں. پھر ایک بار پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک اور 1/3 مل گئی. ایک صحابی کہتے ہیں میں اس سورت کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اس سورت کے ساتھ محبت تجھے جنت میں داخل کرا دے گی. ہے گی محبت؟ پھر پڑھو تیسری بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ ایمان کامل پہ فرمائے. اللہم آمین. سبحان ربی.